الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to another episode of the حقوق و آداب course. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے بات کی تھی حقوق العباد کے اوپر، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا جو افضل ترین جن کے ہمارے اوپر حق ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان میں سب سے پہلا حق ہمارا ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اب اس سے آگے ایک قدم مزید آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا جو میں پچھلے سیشن میں بات کرنا بھول گیا، کہ ان سے محبت، ان کے نبی ہونے کا، ان کے اللہ کے پیغمبر ہونے کا، اور ہمارے شفیق ہونے کا، ہمارے نبی ہونے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے احکامات پر مکمل عمل تو کیا جائے. اسی طرح سے جو ان کی سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا بڑا خیال کیا جائے، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے. یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے کہ یار چلو چھوڑنے سے گناہ تو نہیں ہو رہا، بلکہ اس قدر محبت سے ان کو اپنایا جائے کہ یہ میری نبی کی سنت ہے، یہ میری نبی کی عادت ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہی جو ہے آگے ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جن ہستیوں کے حقوق کا ذکر کریں گے وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے کچھ حقوق ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی کہ ان کے یہ حق کیوں ہیں. تو جس طرح سے ہم سب کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کا انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، تو بڑی ہی مناسب اور بالکل حق بنتا تھا کہ ان کے حقوق کے بعد ان کی بات کی جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ظاہری بات ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی محفل سے مستفید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فیض حاصل کیا، ان کی محفل میں بیٹھے، تو وہ ہوئے صحابہ کرام. اور اسی طرح سے اہل بیت کا ہم سب جانتے ہیں. اور اسی طرح سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے حقوق کچھ بنیادی اور اہم ہم پر حقوق کیا ہیں. ان میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، اور ان سے خاص محبت کی جائے. ان کی محبت کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو ان کا پہلی چیز ادب و احترام. ادب سے ان کا نام لیا جائے، نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا لگایا جائے، اور اسی طرح سے جہاں بھی ان کا نام لیا جائے ادب و احترام سے لیا جائے، اس کو گرایا نہ جائے، اور اس کا خاص ادب و احترام کا جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اسی طرح سے ان سے خاص قسم کی ہمیں محبت ہو. اب محبت کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امت کا لیڈر بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان لوگوں کو پسند فرمایا کہ یہ دین کا کام لے کر پوری دنیا کے سامنے جائیں گے، پوری امت تک دین کی محنت ان کے تھرو جائے گی، اور احادیث مبارکہ ان کے تھرو امت تک پہنچیں گی. ان تک ہمارا دین پہنچا، اور ہم ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا. اور ہمیں جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم مکہ مدینہ سے کتنے دور ہیں،
یہاں پہ ہم برصغیر میں رہتے ہیں، کوئی UK میں رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں رہتے ہیں، جدھر بھی مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، تو ہر جگہ پہ پیغام دین کا لے کے گئے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے بعد یہ سارا کام صحابہ نے کیا کہ دور دراز، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہی اصل دین ہے اور یہی کامیابی کی چیز ہے، تو اس کو وہ لے کر پوری دنیا میں پھیرے۔ اب آپ کو جیسے معلوم ہوگا بر صغیر میں کئی سارے صحابہ کرام کی ہمیں جو ہیں قبریں ملتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مکہ مدینہ سے ادھر بر صغیر میں کیا کرنے آئے تھے؟ بزنس کرنے آئے تھے؟ نہیں، ان کی پریارٹیز سیٹ ہو چکی تھی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین حق ہے، وہ اس دین کا پیغام لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے دین کی دعوت پہنچائی، اور اسی کا پھل ہے کہ آج اتنے دور دراز علاقوں میں اللہ کا دین جگمگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند فرمایا کہ وہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھیں، ان کا فیض براہ راست لیں اور اس کو پھر پورے عالم تک پہنچائیں۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے لازم ہے ہم پہ کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں اور ان سے خاص قسم کی محبت ہو، اور اسی طرح سے ان پر تنقید و تنقید سے پرہیز کیا جائے، اور اسی طرح سے ان کو برا بھلا کہنا یا ان پر تنقید کرنا دراصل ان کے شیخ، ان کے پڑھانے والے، ان کو سکھانے والے، ان کو ٹرین کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہے، کہ اگر ہم ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا یا وہ ٹھیک نہیں کیا، یا کسی بات کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح ٹرین ہی نہیں کیا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ جبکہ صحابہ کو تو اس بارے میں ایک بات خاص سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ انبیاء معصوم تھے اور صحابہ محفوظ ہیں، محفوظ عن الخطا۔ انبیاء معصوم تھے اور صحابہ محفوظ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نہ تنقید کر سکتے ہیں، نہ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا برا بھلا کہنے کا انڈائریکٹ مطلب یہی ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریننگ ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہی نہیں صحیح تھی، ان کی زندگیاں ہی نہیں بدل سکے، یہ تو جو ہے غلطیاں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے کہ ان سے اگر کوئی جو ہے مختلف ادوار میں بعد میں جا کر کچھ اجتہادی آراء تھیں، ایک صحابہ کے گروہ کی ایک تھی، ایک صحابہ کے گروہ کی ایک تھی، تو ایسے معاملے میں ہم ان کی نیت پر ان کو جج نہیں کر سکتے، یا کسی ایک کو غلط کسی ایک کو صحیح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ان کی اجتہادی آراء تھیں، اور دونوں کو قیامت کے دن انشاءاللہ ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے ذریعے وہ کام کیا۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہ بات انتہائی اہم اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، اور ہمیں ان پر تنقید و تنقید سے انتہائی حساس درجے تک ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ان کو گالیاں دے یا تنقید کرے ان کے ساتھ رہنا بالکل مناسب نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر مسئلہ ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث ہیں ہی ہیں، قرآن کی آیت جن کو کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، ان سے آگے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے کام لینا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور ان کا ایک جو سب سے بڑا حق ہے ہم پہ کہ ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے لیے میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی اور صحابہ کرام کی سنتیں ہیں، اور ان کی طریقہ ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسٹرکٹ کر کے گئے ہیں کہ یو ہیو ٹو فالو دا وے آف صحابہ، یو ہیو ٹو فالو دا وے what I did and my صحابہ، my ہدایت یافتہ صحابہ did۔ تو اس چیز کا ہم نے انتہائی دھیان کرنا ہے کہ ہم اس کی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کس طرح سے ان کی دین کے لیے جان نثاری تھی، کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کس طرح سے اپنایا، کس طرح سے اس پہ عمل کیا، کس طرح سے اللہ کے احکامات کے بعد وہ کسی چیز کو مد نظر نہیں لاتے تھے، صرف ان کے لیے دین ایک پریارٹی ہوتی تھی، اللہ ایک پریارٹی ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی چیز ان کے سامنے نہیں تھی، یا اللہ کی بات
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی تھی. تو اب ہم نے صحابہ کی جب ہم زندگیاں پڑھیں گے، ہم ان کی سیرت پڑھیں گے، تو ہمیں مختلف چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ کیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نمونہ بن کے دکھا دیا پوری امت کو، کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصل محبت کیسے کی جاتی ہے، اصل وفا کیسے کی جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دکھا دیا کہ کیسے دلیری کے ساتھ دین پر ڈٹا جاتا ہے، کس طرح سے شجاعت کے ساتھ، کس طرح سے دلیری کے ساتھ دین کے احکامات پہ عمل کیا جاتا ہے، اور سارا معاشرہ اس کے مطابق جو ہے الائن کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے مسلمان دین کو لے کر پوری دنیا پر غالب ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے حضرت عثمان نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے دین میں ہم حیا والے ہو سکتے ہیں، کیا حیا کا پیکر اور نمونہ بن کے دکھایا. ویسے تو ان کی زندگیاں ہر پہلو سے بہترین ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کر کے دکھایا. اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہم زندگی دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے اپنا مال لٹانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر، دین کے احکامات کے اوپر کیسے ہم نے اپنا سخاوت کرنی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا دین کا علم ہوتا ہے اور کیا فصاحت ہوتی ہے اور کیا جو ہے دین کے علم اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح سے مختلف صحابہ کرام، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے دین کے لیے تڑپنا تو ٹھیک ہے، لیکن دین سے ہٹنا، اللہ کی بات سے ہٹنا ٹھیک نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اسی طرح سے یہ تمام صحابہ کرام کی ہم جب زندگیاں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کس طرح سے صحابہ نے ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہوں. تو ہمیں ان کی جو ہے زندگیوں کو پڑھیں، دیکھیں کیسے انہوں نے دین پر عمل کیا. اور اسی طرح سے یہ بھی ان سے دیکھا جائے کہ ان میں کس قدر تقویٰ تھا. جب آپ ان کی سیرت کے الفاظ اور آنکھ پلٹ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر حضرت ابو بکر جیسا نیک، صالح اور امت کا سب سے نیک آدمی، وہ کھڑا اپنی داڑھی کو یوں کر کے پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور یوں ہلا کے کہہ رہا ہے اگر قیامت کے دن ابو بکر بخش دیا گیا تو بڑی بات ہوگی. اور کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا کہ میرا حساب نہ ہوتا، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا اور یوں ہی سوکھ کے ختم ہو جاتا. کیا ان کے اندر تقویٰ تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے بیسٹ لوگ ہیں، اور ان کا تقویٰ کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا. تو ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں تب سمجھ آئے گی کیا لیول ہے صحابہ کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو، ساتھ رہنے کو، ساتھ سفر کرنے کو، ساتھ ہجرت کرنے کو، احکامات ان سے انٹیک کرنے کو اور امت تک پہنچانے کو. یہ وہ بیسٹ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ فیض نصیب ہوا، اور انہی سے آج سینہ بسینہ چلتے ہوئے دین ہم تک پہنچا الحمدللہ. تو اس لیے ان کا مقام، ان کی محبت ہمارے لیے انتہائی ادب و احترام اور ان کی اتباع انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. اب اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے شروع میں ہم نے بات کی تھی تعظیم شاعر اللہ کی، حقوق اللہ کے آداب میں، تو اس میں ایک ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو اس وقت نہیں ہو سکا. تو آج میں نے سوچا کہ آج یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ مس نہ ہو جائے، انتہائی اہم ٹاپک ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج انشاءاللہ اس سے متصل کر کے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر آگے دوبارہ ہم حقوق العباد کی طرف کنٹینیو کر جائیں گے. وہ ہے کہ مساجد کے حقوق و آداب. انتہائی اہم چیز ہے. مساجد مطلب اللہ کے گھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور ان کی برکات اللہ جل شانہ کی نگاہ میں ان کی عظمت، محبوبیت بیان فرما کر امت کو ترغیب دی کہ اگر جسم کے اعتبار سے مسجد سے باہر بھی ہو لیکن تمہارے دلوں کا رخ ہر وقت مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے حقوق و آداب کی فضائل کی تعلیم کی اور اس کے بنانے کا ثواب بتایا. ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل اور کتنی قابل قدر اور ادب احترام والی جگہ ہے، لیکن جب ہمارے سامنے یہ تعلیمات آئیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اور بھی زیادہ اہمیت والی چیز ہے، ادب و احترام والی چیز ہے. کتنے ادب سے جایا جائے، کس طرح جایا جائے، اور کیا مسجد کے حقوق ہیں دین کے پرسپیکٹیو میں.
تو انشاءاللہ اس میں آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ مسجد جانے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح شام جس وقت بھی مسجد حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کراتا ہے، یعنی اس کا درجہ بڑھاتا ہے. وہ جتنی دفعہ صبح و شام کو جائے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کے سامان کو بڑھاتا رہے گا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ مسجد جائیں گے آپ کا ایک جنت میں آپ کا مرتبہ بڑھا دیا جائے گا. مطلب آپ گزر رہے تھے، آپ نے کہا اللہ کا گھر ہے، میں اس میں 2 نفل پڑھ کے چلا جاتا ہوں. آپ نے 2 نفل پڑھے، وہ جنتوں میں آپ کے فیصلے ہو گئے کہ فلاں صاحب کا، عبداللہ صاحب کا، احمد صاحب کا، مرتضیٰ صاحب کا، ان کا، فاطمہ کا، یا ان کا جو ہے جنت میں درجہ بڑھا دیا گیا. تو یہ مسجد میں جانے سے اتنا جو ہے 2 نفل پڑھنے کے لیے آپ گئے، آپ کا جنت میں درجہ بڑھ گیا. اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ مسجد سے دل لگی ہو، کہ مسجد میں ہمارا دل اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا رہتا ہو. اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس میں اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ سایہ رحمت کی بشارت دی ہے. اور ترمذی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت نقل کی ہے. اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور خدمت و دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایک تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ان کا کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب دیکھو کہ کوئی مسجد ہر وقت جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اور جو پچھلی حدیث ہمارے سامنے آئی کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت اس شخص کو ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی، جس کو ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. پھر تو وہ دنیا میں رہا ہوتا تھا لیکن دل اس کا مسجد میں ہوتا تھا کہ کیسے جلدی سے یہاں سے فارغ ہو جاؤں اور واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے. انتہائی پیاری سنت ہے، یہ بخاری و مسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی مسجد جائیں تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھ لیں. تو کتنی ہی ہمیں تھوڑی سی دیر لگے گی اور ہماری ایک بہترین سنت پر عمل ہو جائے گا کہ جب بھی مسجد جائیں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اسی طرح سے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دوسری ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو بدبودار درخت کا نام لیا جا رہا ہے اس سے مراد پیاز اور لہسن ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھائے یا کوئی بھی بدبودار چیز کھائے تو اس کے بعد ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ نہ صرف انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی اسمیل کی وجہ سے، بلکہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اسمیل کی وجہ سے. تو اس چیز کا دھیان کیا جائے. اور اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کھانا بھی ہے تو اس کو اچھی طرح پکا کے کھا لیا جائے تاکہ اس کی بدبو زائل ہو جائے. اگر آپ نے بعد میں مسجد جانا ہے تو اگر آپ نے کھانا ہے تو اس کو اچھی طرح پکا لیا جائے تاکہ اس کی تیز پن اور اس کی بدبو وغیرہ ختم ہو جائے. اسی طرح سے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کو خوشبودار رکھا جائے، اس کو معطر رکھا جائے اور اس میں کچھ انتظام کر لیا جائے کہ خوشبو لگا دی جائے یا کچھ بھی کر دیا جائے. آج کل تو وہ خوبصورت سے وہ بھی آئے ہوئے ہیں جن میں آپ خود جلا کے رکھ دیتے ہیں، یا لکڑی ہوتی ہے وہ خوشبو والی، یا جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں اس میں کولز ہوتے ہیں خوشبو والے، تو کوئی بھی لگا سکتے ہیں جس سے مسجد معطر رہے. ایک تو ادب یہ ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور ادب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، دنیاوی معاملات نہ ڈسکس کیے جائیں،
فضول باتیں نہ کی جائیں مسجد میں، کوئی جھگڑا نہ کیا جائے، کوئی خرید و فروخت کی بات نہ کی جائے. کوشش کیا جائے کہ مسجد میں صرف دین و ایمان کی باتیں ہوں، اسپریچویلٹی کی باتیں ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو رہی ہوں، تاکہ مسجد کا ایک ماحول جو ہے اس میں خلل نہ پیدا ہو. تو اس چیز کا دھیان کیا جائے کہ مفت میں بیٹھ کے شور و غل کرتے رہنا اور اس طرح سے مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے رہنا، اس سے بچا جائے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت دنیاوی معاملات کے متعلق ہوا کرے گی، پس تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے بچیں. ایسا وقت اگر آ جائے کہ سب لوگ باتیں کر رہے ہوں یا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں، آپ ان سے دور ہو کے کھڑے ہوں، کیونکہ ان کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں الٹا بول گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر بیٹھنے کی بھی ان کو برکت نہیں نصیب ہو رہی، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات میں لگے ہوں. اور اسی طرح سے آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، سادہ ہو یا جیسی بھی ہو، بس جو اللہ کا گھر بناتا ہے اس کا جنت میں محل بنایا جاتا ہے. اب جس کا جنت میں محل ہوگا وہ جہنم میں تو نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جنت بھی جائے گا اور اس کا وہاں پہ محل ہوگا، گھر بھی نہیں محل ہوگا اس کا. تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے، جہاں جہاں ضرورت ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اس چیز کی بھی کوشش کریں. تو اور میں یہ ایک چیز مزید عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ اس میں رمضان کے علاوہ بھی جایا جائے. یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا کہ آج کل ہم رمضان آتا ہے تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، لیکن اس عادت کو رمضان کے بعد چھوڑا نہ جائے، واللہ اس کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اللہ کے گھر کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے گھر کی جو رحمتیں ہیں، وہاں کا جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس کی ایک اسپریچویلٹی ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے، جو آپ ادھر فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کے نیک لوگوں کے ماحول میں، اللہ کے گھر کی برکت اور اللہ کے گھر کے جو ہے رحمت میں آتے ہیں، اس کا ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پہ. آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب مسجد سے جاتے ہیں آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک عجیب مسرت اور ایمانی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اس چیز کو چھوڑا نہ جائے کہ رمضان ختم ہو تو کہیں ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں اور نمازیں بھی گھر پڑھ رہے ہوں. اور اس کے بارے میں یہ تو بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث مبارکہ فرمائی، ہم سب نے بچپن میں بھی کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے اور پھر بھی سنتے رہتے ہیں. بڑی سخت وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمارے خیر خواہ اور ہمارے لیے رونے والے، وہ مسجدوں میں نماز با جماعت چھوڑنے والوں کے بارے میں کتنی سخت بات کر رہے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے جو لوگ بلا وجہ گھر نماز پڑھتے ہیں، میں کسی کو کہوں کہ میری جگہ نماز پڑھائے مصلی پر، اور میں ان کے گھروں میں جاؤں لکڑیاں لے کر اور ان کے گھروں کو جلا دوں. ایک وہ شخص، ایک وہ نبی ہمارے، ایک وہ رسول جو ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں، مسجد نہ جانے کے معاملے میں اتنی سخت بات کہہ کے گئے ہیں کہ جو بلا وجہ نماز چھوڑے گا، میرا دل کہتا ہے اس کا گھر جلا دوں، سب کچھ سمیت اس کا گھر جلا دوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج کی باتیں ہوئیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اور اللہ تعالیٰ جو اس میں کمی پیشی ہوئی اس کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی خوب برکتیں سمیٹنے کی اور اس کی رحمتیں جو ہے اپنے دامن میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی لمحہ ہمارا اس سے ضائع نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ رمضان بنا دے کہ ہماری اس سے آگے پوری زندگی بدل جائے، ہمارا اس میں اصلاح ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری اسپریچویلٹی بن جائے، ہمارا تقویٰ بڑھ جائے، یہ مہینہ ہم سے کہیں ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. Until next time, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ